بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کلید اردو کے مستند جوابات کے سلسلے کا آج 5واں سوال ہے، لیکن یہاں غلطی سے سوال نمبر 1 دیا ہوا ہے۔ تو سوال ہے کہ غزل کی لسانی حیات بدلنے کی شعوری کوشش کس شاعر کے ہاں نظر آتی ہے؟ غزل کی لسانی حیات بدلنے کی شعوری کوشش، صابر ظفر کراچی والے؟ نہیں جی۔ شیر افضل جعفری جھنگ والے؟ نہیں جی۔ جان ایلیا امروہہ والے؟ نہیں جی۔ اس کا درست جواب ہوگا ظفر اقبال۔ تو لسانی تشکیلات کیا ہے، اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ شعر و ادب کی لسانیات میں ہمیں اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق تغیر و تبدیلی لانی چاہیے۔ افتخار جالب کے شعری مجموعے ماخذ کے دیباچے کو لسانی تشکیلات کی تحریک کے اصل مقصد و مدعا کی تفہیم کے حوالے سے بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ظفر اقبال کا شعری مجموعہ گل آفتاب لسانی تشکیلات کے حوالے سے قابل توجہ ہے۔ اس مجموعے میں شاعر نے شعور و ادراک کی سطح پر شعری لسانیات اور زبان کے رائج الفاظ و اسلوب میں تصرف، جیسے فطور کو وہ افطور لکھتے ہوئے کہتے ہیں، سیدھے سیدھے شعر کہتے سب کو خوش آتے ظفر، کیا کیا جائے کہ اپنی عقل میں افطور تھا۔ میں اس کی تھوڑی سی مزید بھی وضاحت کر دیتا کہ یہ جو انہوں نے فطور سے پہلے الف کیوں لگایا ہے، انہوں نے بدلنے کی کوشش کی تھی، اردو گرامر کو بدلنے کی کوشش کی تھی، تراکیب کو بدلنے کی کوشش کی تھی، مصادر کو بدلنے کی کوشش کی تھی۔ یہ انہوں نے کہا یہ جو الف ہے، یہ الف اضافت کی جگہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور انہوں نے پھر اپنے مجموعے کو سیلف پیروڈائزیشن بھی کہا تھا۔ اس کی تھوڑی سی تاریخ دیکھتے ہیں۔ لسانی تشکیلات کا آغاز 1960 کی دہائی میں کیا گیا، اور جدیدیت جیسے موضوعات بھی 1960 میں منظر عام پر آئے۔ ساختیات، پس ساختیات، جدیدیت، جدید شاعری، ادبی تھیوری، ادبی فکر، یہ سارے موضوعات بھی 1960 میں منظر عام پر آئے۔ لسانی تشکیلات کو ہم اردو کی ادبی تاریخ میں ایک تحریک بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ترقی پسند تحریک تھی، علی گڑھ تحریک تھی، رومانوی تحریک تھی، تو اسی طرح لسانی تشکیلات کو بھی ہم تحریک کہہ سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ 1958 میں جب صدر ایوب نے مارشل لا لگایا اور پھر 1965 کی جنگ بھی ہوئی، تو اس وقت مجموعی طور پر ایک حبس زدہ اور گھٹن زدہ ماحول تھا۔ تو انہی دنوں بہت سے ادباء اور شعراء کے ذہن میں ایک بات آئی کہ
کیوں نہ شعر و ادب میں خصوصاً غزل میں کچھ چینجز کی جائیں. اس کا جو ایک پرانا سانچہ تھا، پرانا ڈھانچہ تھا، وہ سانچہ جو میر تقی میر اور مرزا محمد رفیع سودا کے دور سے قائم تھا، اس کو انہوں نے بدلنے کی کوشش کی. یعنی وہ یہ کہنے لگے کہ 21ویں صدی کا شاعر یا 21ویں صدی کا مرثیہ گو کیوں انیس اور دبیر کے اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھے. انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے افتخار جالب نے اپنے شعری مجموعے ماخذ کے دیباچے میں نئی لسانی تشکیل کا نظریہ پیش کیا، اور پھر اس لسانی تشکیل کے نظریے کی بدولت لفظیات، علم و رموز، ترغیبات وغیرہ کی تشکیل نو کی جانے لگی. اور اس وقت بہت سے لوگوں نے اس کے حق میں مقالات بھی لکھے تھے، جن میں افتخار جالب، ڈاکٹر سید عبداللہ، ڈاکٹر تبسم کاشمیری، ندیم قاسمی، پروفیسر فتح محمد ملک، انیس ساگی، ظفر اقبال، جیلانی کامران، صفدر میر، ظہیر کاشمیری وغیرہ جیسے لوگ شامل ہیں. اچھا، یہ جو 25 مقالات تھے جو مختلف لوگوں نے لکھے، جن کے میں نے نام بتائے، پھر ان تمام مقالات کو نئی شاعری کے نام سے بھی شائع کیا گیا تھا. اچھا، اب لسانی تشکیلات کی بدولت غزل کو زیادہ فائدہ نہیں پہنچا. ڈاکٹر رشید امجد کے مطابق افسانے کو اور نظم کو لسانی تشکیل سے بہت فائدہ پہنچا، لیکن غزل کو زیادہ فائدہ نہیں پہنچا. ہاں، غزل میں علائم و رموز کا استعمال پہلے سے زیادہ ہو گیا تھا، اور یہ بات ڈاکٹر رشید امجد نے اپنے ایک مضمون پاکستانی ادب کے نمایاں رجحانات میں کہی ہے. تو یہ جو تبدیلیاں کی گئی تھی، یہ موضوع اور اسلوب ان دونوں سطح پر قائم کی گئی تھی. اسی دیباچے میں، ماخذ کے دیباچے میں، افتخار جالب نے یہ کہا تھا کہ شعر و ادب کی لسانیات کی اثر نو تشکیل بہت ضروری ہے. یعنی وہ کہتے تھے کہ ہماری زبان گرامر کی شکنجے میں کیوں قید ہے، گرامر کی حکمرانی ہماری زبان پر کیوں ہے. اگر ان کا دیباچہ پڑھا جائے تو 2-4 میں لائنیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ان دیباچے میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ شعر و ادب پر کب تک گرامر والے حکمران رہیں گے، ان سے نجات حاصل کرنا ہی چاہیے. وہ وان جو ادبی وراثت میں مختلف ادوار کی ٹھوکروں، ترقیوں، پابندوں اور زیبائش و ریس سے مختلف طبائع کی ہنگامہ پروری کور ذوقی یا خوش ذوقی سے تخریب، تعمیر، محنت، دسترس، نارسائی، کم فہمی اور ہیچ مدانی سے، اور سننے والوں کی اجتماعی تلامذاتی کیفیتوں، گرد و پیش، رنگا رنگینیوں، طواف الملوکیوں، پریشانیوں اور مختلف مقامی اور غیر مقامی وسیلوں، امنگوں، سانچوں، حکایتوں، داستانوں اور ضرب الامثال سے ہم تک آ پہنچی ہے، اسے بائی نہیں قرار نہیں رکھا جا سکتا. یعنی یہ ساری جو چیزیں ہیں جو ادب میں پچھلے 800 سال سے آ رہی تھیں، اب ان کو چینج ہونا چاہیے.
یعنی پرانے استعارے ختم ہونے چاہیے، پرانے ترکیبات ختم ہونی چاہیے، اور لغت میں نئے الفاظ شامل کرنے چاہیے، نئی امیج ہو، نئی پیکر تراشی ہو، نئی تمثال کاری ہو۔ تو یہ جو چیز تھی نا، یہ لوگوں کو اپیل کرتی تھی، اور اس کو سب سے زیادہ اپیل ظفر اقبال کو کیا گیا، لسانی تشکیل نے سب سے زیادہ متاثر اس تحریک میں ظفر اقبال کو کیا۔ انہوں نے تو اپنا پورا شعری مجموعہ اسی نئے نظریے پر لکھ دیا، جس کا نام گل آفتاب تھا۔ اور اگر ایک دو کی مثالیں دیکھی جائیں، ایک تو جو شعر میں نے آپ کو سنایا ہے، سیدھے سیدھے شعر کہتے سب کو خوش آتے ظفر، کیا کیا جائے کہ اپنی عقل میں افطور تھا۔ اسی طرح پتھر کے آگے انہوں نے الف ڈال دیا اور اس کو نام دیا گیا فق اضافت۔ ویراں تھی رات، چاند ابتر سیاہ تھا، یا پردہ نگار سراسر سیاہ تھا۔ اچھا، یعنی الفاظ کی شکست و ریخت کا عمل شروع کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر شمس الرحمن فاروقی، آپ کو پتہ ہے انہوں نے 1960 کے عشرے میں اپنا شب خون ایک تنقیدی اور تحقیقی مجلے کا اجرا کیا تھا الہ آباد سے، اس میں انہوں نے زبردست مضمون لکھے تھے۔ لسانی تشکیلات کے متعلق شمس الرحمن فاروقی نے کہا تھا کہ جس طرح بچہ اپنی ماں کے بدن سے کھیل سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر وہ زبان میں تشدد اور توڑ پھوڑ بھی روا رکھتا ہے، تو اسی طرح لسانی تشکیلات سے تعلق رکھنے والے شعراء نے یہ کیا۔ تو میرے خیال میں لسانی تشکیلات کے حوالے سے اتنی چیزیں کافی ہیں کہ زبان کے پرانے سانچوں کو بدلنے کی شعوری کوشش کو لسانی تشکیلات کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے ادبی معلومات سیٹ نمبر 19۔ پہلی معروضی ہے قلم کا سپاہی۔ قلم کا سپاہی کسے کہا گیا؟ پریم چند کو کہا گیا۔ اور قلم کا سپاہی پریم چند کو کس نے کہا؟ اس کے اپنے بیٹے امرت رائے نے کہا۔ اور قلم کے سپاہی کے عنوان سے ہی پریم چند کی خود نوشت بھی ہے۔ میڈم صاحب، یہ کچھ ممبرس کہہ رہے ہیں کہ ہم لابی میں ویٹ کر رہے ہیں، اگر ایسا کوئی سین ہے تو پھر سر لابی کلوز ہے، ان کی طرف نیٹ ورک کا ایشو ہے، ممکن ہی نہیں ہے ایسا۔ ہاں جی، ان کی تو پھر میرے خیال میں نیٹ ورک کا ہی ایشو ہوگا۔ جی تو پریم چند کے صاحبزادے امرت رائے نے اپنے والد محترم کی سوانح عمری لکھی قلم کا سپاہی کے نام سے، جیسے ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنے والد محترم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی سوانح عمری زندہ رود کے نام سے لکھی، اسی طرح پریم چند کے بیٹے امرت رائے نے اپنے والد کی سوانح عمری قلم کا سپاہی کے نام سے لکھی۔ پریم چند کے متعلق تو آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، ان کی تصانیف، ان کے افسانوی مجموعے، ان کے ناولز، ان کے تراجم،
ان کی جتنی بھی خدمات ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں. تھوڑا سا امرت رائے کو دیکھ لیتے ہیں. امرت رائے ان کا بیٹا ہے جو 1921 میں پیدا ہوا تھا اور پھر 1996 میں اس کا انتقال ہوا تھا. یہ بھی ادیب تھے اور فکشن نگار تھے اور انہوں نے 1935 میں ہی لکھنے کا آغاز کیا تھا. انہوں نے بھی اپنے والد محترم پریم چند کی طرح معاشرے کے نچلے طبقے، کمزور طبقے کے مسائل پر لکھا، ان کو اجاگر کیا. انسانی ہمدردی، سرمایہ دارانہ نظام، معاشرتی اور اقتصادی برائیاں، سماجی برائیاں، ان کو بھی انہوں نے اپنی تحریروں کا موضوع بنایا. امرت رائے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے کرداروں کی جو ذہنی اور جذباتی کشمکش تھی اس کی یہ مصوری کرتے تھے. مصوری میں ان کو بڑا کمال حاصل تھا. کسی بھی کردار کی جذبات نگاری میں ان کو بڑی مہارت حاصل تھی. اور جیون کے پہلو، اتہاس، لال دھرتی، ایک کامیاب تصویر، شام کی تھکن، گیلی مٹی یا مٹی، قلم کا سپاہی، یہ ان کے جو مشہور کتب کے نام ہیں. امرت رائے نے بیسیکلی قلم کا سپاہی سنسکرت زبان میں لکھی اور پھر بعد میں اس کا اردو ترجمہ حکم چند نیر نے کیا تھا. اور یہ سوانح عمری سب سے پہلے 1992 میں شائع ہوئی تھی اور اس کا انتساب ملک کی نوجوان نسل کے نام ہے اور یہ کتاب 5 سال کی مسلسل محنت کے بعد پایہ تکمیل تک پہنچی. مصنف کہتے ہیں کہ جب میں اپنے والد صاحب کی سوانح عمری لینے بیٹھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس چیز کا ذکر کروں. ان کی زندگی میں نہ کوئی چمک دمک تھی، نہ ڈرامائی عناصر تھے، نہ دلچسپ واقعہ تھا، نہ ان کی کوئی عشقیہ داستان تھی. اس لیے میں پریشان تھا کہ اب اس میں لکھوں کیا. خیر، اس سوانح عمری میں امرت رائے نے پریم چند کی زندگی کو ملک اور سماج کے ساتھ جوڑ کر ان کی شخصیت اور ان کی زندگی کو نئے معنی عطا کیے. تو ویسے بھی جیسے فیض کی محبوبہ اس کا وطن تھا، اسی طرح ترقی پسند شعراء اور ادیبوں کی جو محبوبہ تھی وہ ان کا وطن تھا. جی نیکسٹ مروزی. مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کا قصہ ماخوذ ہے الف لیلہ سے. جی، مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال یہ غواصی کی مشہور مثنوی ہے اور اس مثنوی کا جو قصہ ہے داستان الف لیلہ سے ماخوذ کیا گیا ہے. یہ جو مثنوی سیف الملوک اور بدیع الجمال کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے، یہ بدیع پرستان کی شہزادی تھی اور اس کے بعد سیف جو ہے یہ مصر کے بادشاہ کا بیٹا تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ کہانی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی کہانی ہے.
حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مصر میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام عاصم تھا. وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا. بڑھاپے کے دنوں میں اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سیف رکھا گیا. سیف ابھی 12 برس کا تھا جب اس نے پرستان کی شہزادی بدیع البانو کی تصویر دیکھی اور یہ دل ہار بیٹھا. بڑی مشکل سے والدین سے اجازت لے کر شہزادی کو تلاش کرنے کے لیے سفر کا آغاز کیا. راستے میں سمندر سے بھی گزرا، طوفانوں کی سختیاں بھی برداشت کی. اس کے بعد سیف الملوک زنگی سلطنت میں پہنچ جاتا ہے. زنگی سلطنت میں جیسے ہی وہ قدم رکھتا ہے تو اس کا مقابلہ سپاہیوں سے ہوتا ہے. وہ اکیلا 40 سپاہیوں سے لڑتا ہے اور ان کو مار دیتا ہے. زنگی سلطنت کا بادشاہ اگرچہ ظالم تھا لیکن وہ شہزادے کی بہادری سے متاثر ہوتا ہے اور اس کو قتل کروانے کی بجائے اس کو قید میں ڈال دیتا ہے. زنگی سلطنت کے بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جسے اپنے حسن پر بہت غرور ہوتا ہے. جب اس کو بہادر شہزادے کا علم ہوتا ہے تو وہ اس سے ملنے قید خانے چلی جاتی ہے. اس شہزادی کو یہ یقین تھا کہ سیف الملوک اس سے بہت متاثر ہوگا، اس کے حسن سے متاثر ہوگا. لیکن جب شہزادہ اس کو دیکھتا ہے تو شہزادے کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ سیاہ رنگت ہے، اس کی سرخ آنکھیں ہیں، اس کا بے ڈھنگا اس کا جسم ہے اور پھر ایسے منہ موڑ لیتا ہے. اس کے بعد کسی طرح وہ بادشاہ کی قید سے آزاد ہوتا ہے اور پھر سفر کرتے ہوئے سراندیپ، جس کو سری لنکا بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہنچتا ہے. سراندیپ کی شہزادی ملک کی قید میں ہوتی ہے. شہزادہ اسے قید سے نجات دلاتا ہے. پھر شہزادی ملکہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ جس پرستان کی شہزادی بدیع الجمال کی تلاش میں ہے وہ اس کی سہیلی ہے. اچھا، لیکن جب وہ سراندیپ کی شہزادی کو چھڑوا کر دوبارہ سراندیپ پہنچتا ہے تو پیچھے وہی دیو پہنچ جاتا ہے اور پھر سیف الملوک کو قید کر دیتا ہے. آخر کار شہزادہ دیو کی قید سے بھی نجات پا لیتا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ سراندیپ جاتا ہے اور ملکہ شہزادی اسے بدیع الجمال سے ملاتی ہے. دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور دونوں ہنسی خوشی وطن واپس لوٹتے ہیں. پھر بادشاہ عاصم بھی اپنی بادشاہ بیٹے کے سپرد کرتا ہے اور یوں یہ عشقیہ قصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. جی نیکسٹ پڑھیں. سبرس عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی. قدم راؤ پدم راؤ ملا فخر الدین نظامی کی تصنیف ہے. اردو میں جی بالکل، ان سوالات پر کافی بحث ہماری ہو چکی ہے، تفصیل سے پچھلے لیکچرز میں بات ہو چکی ہے، تو ان کو مزید ڈیٹیل سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جس سوال کی ڈیٹیل کی ضرورت ہوگی تو وہ میں بتاتا جاؤں گا، آپ کائنڈلی اس کو پڑھتے جائیے. جی
اردو میں غیر مذہبی نثر کا پہلا مکمل اور مستند نمونہ سبرس۔ لٹریچر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جذبات انسانی کو حرکت میں لائے، یہ کہنا ہے نیاز فتح پوری کا۔ کویسچن نمبر 8 ہے نگارستان فارس، فارسی شعراء کا معروف تذکرہ ہے یہ، اور یہ تذکرہ لکھا محمد حسین آزاد نے۔ کویسچن نمبر 9 ہے ممتاز مزاح نگار حاجی لک لک کا اصل نام ہے عطا محمد۔ کویسچن نمبر 10 ہے غزل کی لسانی حیت بدلنے کی شعوری کوشش کی ظفر اقبال نے۔ کویسچن نمبر 11 ہے شہر سخن آراستہ ہے، یہ کلیات ہے احمد فراز کی۔ کویسچن نمبر 12 ہے جہان دیگر، یہ احسان دانش کے خاکوں پر مشتمل تصنیف ہے۔ جی بسم اللہ، جو لاسٹ سیگمنٹ ہے وہ انٹرویو کے حوالے سے ہے۔ تو انٹرویو ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ انٹرویو ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں یا بندہ ڈوب جاتا ہے یا تر جاتا ہے، اس میں کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ اب انٹرویو میں کامیابی کا انحصار، یہ سب سے پہلا کویسچن ہوتا ہے، لیکن اس کویسچن کا جواب دینے سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو ایگریگیٹ میرٹ بنتا ہے اس میں 50% مارکس ٹیسٹ کے کاؤنٹ ہوتے ہیں، یعنی آپ نے اگر 80 نمبر لیے ہیں تو اس کا ہاف کاؤنٹ ہوگا 40۔ اسی طرح اکیڈمک بھی 40 کاؤنٹ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ایک فارمولا ہوتا ہے کہ میٹرک کو 7 سے ضرب دیا جائے میٹرک کے مارکس کو، تو 7 میں سے کسی کے 5 آتے ہیں، کسی کے 6۔ اسی طرح انٹر جو ہے اس کو 11 سے ضرب دیا جائے انٹر کے مارکس کو، اور اسی طرح بی ایس والوں کو کافی فائدہ ہوتا ہے ایم اے کی نسبت۔ ریسنٹلی جو کرائٹیریا انہوں نے چینج کیا ہے، تو جو آپ کے بی ایس میں مارکس ہیں، پرسنٹیج ہے، اس کو گریجویشن بھی شمار کیا جائے گا اور ماسٹرز بھی، تو اس کو 17 سے ضرب دی جاتی ہے، یوں 40 مارکس کل بن جاتے ہیں۔ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مارکس نہیں ہوتے، گولڈ میڈل ایکسپیرینس کے مارکس بھی نہیں ہوتے، اس کے بعد ٹیچرسن یا سرکاری ملازم ہونے کے اس کے بھی مارکس نہیں ہوتے، جسٹ اکیڈمک ٹیسٹ اور انٹرویو۔ انٹرویو 100 مارکس کا ہوتا ہے، 50 مارکس ممبر پنجاب پبلک سروس کمیشن کے پاس ہوتے ہیں، اور 25 مارکس سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے پاس ہوتے ہیں۔ تو پینل میں یہ 3 لوگ بیٹھتے ہیں، چوتھا عام طور پر سائیکالوجسٹ ہوتا ہے جو صرف آبزرویشن دیتا ہے، اپنی آبزرویشن دیتا ہے، وہ مارکس نہیں دیتا۔ اچھا، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسٹ 1 نائٹ اسٹڈی والے بھی ٹاپ کر جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی سلیکٹ ہوئی، بیسیکلی تو وہ ایم ایس سی کیمسٹری کی تھی، جسٹ اس نے، اور اس کے جو مارکس تھے ٹیسٹ میں وہ بھی بارڈر لائن پہ تھے، اور اس نے ایک رات میں ہی، یعنی
اس نے پروین شاکر کو تیار کیا اور اگلے دن پروین شاکر پر اس کی گریپ ہو گئی. سائنس کی طالبہ تھی اس لیے بولنے کی صلاحیت بھی اس کے پاس زیادہ تھی, کمپیٹنسی بھی زیادہ تھی, مارکس بھی اچھے تھے اکیڈمک. ٹیسٹ میں جسٹ وہ بارڈر پہ تھی, جب ریزلٹ آیا تو وہ ٹاپ پہ تھی. اسی طرح میرے سامنے ایک ایسی مثال بھی ہے. ایک ہمارے کولیگ ڈائریکٹ 18 میں سلیکٹ ہوئے تھے, انہوں نے صرف پولیٹیکل سائنس کے تھے, انہوں نے صرف امریکہ کا فیڈرل آئین پڑھا ہوا تھا. امریکہ کا آئین شارٹیسٹ آئین ہے نا, وہی پڑھا ہوا تھا جسٹ. اور اگلے دن انٹرویو میں 10 سیٹیں تھیں, انہوں نے 4 بندے صرف سلیکٹ کیے تھے, باقی سارے فیل تھے. تو وہ بندہ بھی سلیکٹ ہو گیا تھا کیونکہ اس نے صرف امریکہ کا آئین پڑھا ہوا تھا. اور خوش قسمتی سے چیئرمین نے ان سے خود ہی 10-12 کویسچن کیے اور سارے کے سارے امریکہ کے آئین پر کیے تھے. میں نے ایک ایسا بندہ بھی دیکھا ہے کہ جس کا نام غلام عباس تھا, اور اس نے صرف 1 نائٹ اسٹڈی کے تحت غلام عباس کو تیار کیا اور اگلے دن اس سے انٹرویو ہوا غلام عباس پر اور وہ سلیکٹ ہو گیا. میں نے ایک ایسا ٹیچر بھی دیکھا ہے جو 18 اسکیل پر سلیکٹ ہوا تھا, جس کو صرف اقبال کے ایک شعر پر ڈسکشن کی وجہ سے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, تو اسی شعر پر ڈسکشن ہوئی اور پھر اس کی سلیکشن ہو گئی. میں نے بھی خود ریسنٹلی پبلک سروس کمیشن میں پہلی پوزیشن لی تھی. جسٹ 2-3 منٹ میرا انٹرویو ہوا تھا. غالب پڑھا ہے؟ بالکل جی. غالب کی عظمت کا راز کیا ہے؟ 1-2 شعر سنا دیے. اچھا, اس کے بعد غالب اور اقبال میں کیا فرق ہے یہ میں نے بتا دیا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا ناول کون سا پڑھا؟ اداس نسلیں. اداس نسلیں کا تھیم کیا ہے؟ سر, ہر افسانے اور ہر ناول کا جو عنوان ہوتا ہے وہی اس کا تھیم ہوتا ہے. چلیں جی ٹھیک ہے, آپ باخبر لگتے ہیں, جائیں. اس کے بعد میں نے ٹاپ کر لیا تھا, پہلی پوزیشن. تو جسٹ 1 نائٹ اسٹڈی والے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. انٹرویو میں کہا جاتا ہے لک. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ لک بھی بہت بڑا رول ادا کرتی ہے, لیکن انسان کو اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر کے جانی چاہیے. اور انٹرویو کے لیے پلاننگ بہت ضروری ہے. میں کہتا ہوں کہ ٹیسٹ کے لیے آپ کی ریویژن بہت ضروری ہے اور انٹرویو کے لیے آپ کی پلاننگ بہت ضروری ہے. تو انٹرویو کی پلاننگ کس طرح کرنی چاہیے یہ انشاءاللہ میں آپ کو پھر کل لیکچر میں بتاؤں گا, اور باقاعدہ ریٹن فارم میں بھی دوں گا, اور اس کے بعد پھر کل لیکچر میں بھی بتاؤں گا. جی میڈم صاحبہ, تو آج ہمارا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ 7:25 پہ کلاس ہوگی, 7:25 سے 7:30 کے درمیان. 7:25 کر لیں میڈم صاحبہ, 7:25 سے اوکے سر. 8:25 تک ہمارا سیشن ہوگا انشاءاللہ. اور یہ جو جمعہ, ہفتہ اور اتوار ان کے موک انٹرویوز لیے جائیں گے. باقی جو ہوگی مواد ہوگا وہ گروپ میں فراہم کیا جائے گا. اوکے جی, اوکے سر, اللہ حافظ. اللہ حافظ.